میں نے دیکھا کہ علی بھائی جو ہیں کیسر بھائی کے سوالات کا جو جوابات دے رہے تھے اس میں مجھے ایک ریسپانسبل ریئیکشن اگریشن فیل ہو رہا تھا کہ جو پاکستان کے اندر ان کے ساتھ ذاتی طور پر ہوا. اب ذاتی طور پر علی بھائی کے ساتھ جو تنقید، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثلاً قادیانیت کا فتویٰ لگا دینا یا اس طرح کے کوئی فتوے لگانا، کفر کے فتوے لگانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے ایک سمجھدار بندے کو ٹریگر کر دیا اور وہ بندہ باغی ہو گیا. اور باغی ہو کر بجائے اس کے کہ بہتر چیز کی طرف جاتے، وہ ایک ڈکلائن کی طرف اس طرح آئے کہ بجائے چیزوں کو سلجھانے کے الجھا بیٹھے. اب یہ جہاں قصور علی بھائی کے اوپر ہم ڈالنے کا زور دیں، وہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں کے اندر اس طرح کے مفکرین یا اس طرح کی آؤٹ آف دا باکس تھنک کرنے والے لوگوں یا تھنکرز کے بارے میں ہمارا ریئیکشن کیا رہا ہے. یہ بڑا خطرناک ایک معاملہ ہے جس میں انجینئر صاحب کی نفسیات کو میں فیل کر پایا ہوں کہ وہ ٹپکلی ایک رسپانسبل ریئیکشن، اگریسو مجھے نیچر ان کی فیل ہوئی. مثال کے طور پر میں یہاں ایک پریکٹیکل چیز رکھنا چاہتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب مابین المسالک یا مابین المذاہب اتفاق اور اتحاد کا جو نسخہ پیش کرتے ہیں، تمام تر کوششوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یا پس پشت رکھتے ہوئے وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ تین چیزیں جب تک مسلمانوں کے مکاتب فکر اور جملہ مسالک اور مذاہب جب تک یہ تین چیزوں پر متفق نہیں ہوں گے، فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی. یہ ان کا نسخہ ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں جس کو وہ مختلف پروگرامز کے اندر بھی اور کیسر بھائی کے سامنے بھی پیش کر چکے. پہلی چیز یہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. پوائنٹ نمبر 2، سب مسلمان ہیں، تکفیر نہ کی جائے مسلمانوں کی. نمبر 3، سب کو چندہ دینا جائز ہے. اور اگر ذرا تفصیل سے ان کی مختلف گفتگوؤں کو سامنے رکھ کر یا موقف کو سامنے رکھ کر چوتھی شرط ایڈ کی جائے تو یہ ہے کہ سب مسلمان، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں یا شیعہ ہوں، الغرض کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں جو اسلام کے دائرہ میں آتا ہے، تو وہ سب جو ہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائیں گے. یہ چوتھی چیز، یہ چار چیزیں ہیں جو نکل کر سامنے آتی ہیں. یہ چیزیں ایڈ کر لی جائیں تو فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو پریکٹیکلی رکھنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب یعنی محمد علی بھائی جو ہیں، ان کی یہ تجویز، میں ان مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں اور واقعتاً فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ذرا نسخہ دیکھنا ہے اور نسخے پر عمل دیکھنا ہے. ہم دونوں نے پیرالل لے کر نا جو کیسر بھائی کے سامنے پیش ہوا. تو نسخہ یہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، سب کو چندہ دینا چاہیے، سب مسلمان ہیں اور سب گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. عمل یہ ہے کہ دیوبندیوں نے اشرف تھانوی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے، بریلویوں نے چشتی کروایا ہے، وہابیوں نے دربار گرائے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ گستاخ صحابہ ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، مطالبہ یہ ہے مولویوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی. اور دوسری طرف انہی لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں خود مرزا محمد علی بھائی بیان کر رہے ہیں جو ایک عام ذہن رکھنے والے مسلمان کو آٹومیٹکلی یہ چار کام کرنے سے روک دیں گی. مجھے خود بتاؤ. مثال کے طور پر میں اگر یہ غور سے سننا، میں ہر اس مسلمان سے مخاطب ہوں جو اس وقت میری بات سن رہا ہے، غور سے. میں اگر آپ کے ماں باپ کے بارے میں سخت جملے بولوں، چاہے کتنے ہی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہوں، گالی دوں، گستاخی کروں، برا بلا بولوں، ان کی توہین اور تمسخر اڑاؤں، اور اس کے بعد آپ سے یہ تقاضا کروں کہ آپ مجھے اپنی خوشی اور غمی کے اندر بلائیں گے، کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں، اب آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اب میں دینے لگا ہوں پھکی، یا میری زبان میں سمجھے فارمولا سیٹ کرنے لگا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بریلویوں سے پوچھتا ہوں کہ جن کے بارے میں علی بھائی کہتے ہیں کہ وہ وہابیوں یا دیوبندیوں کے یا شیعوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مجھے بریلوی بتائے. اور علی بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بریلوی، شیعہ، دیوبندی، وہابی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ علی بھائی انہی چیزوں کی وجہ سے جو آپ بتاتے ہیں کہ ان فرقوں کے اندر بریلوی یا اللہ حضرت نے نکالی ہیں. علی بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیوبندی بریلویوں، وہابیوں اور شیعوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ علی بھائی وہی چیزیں جو دیوبندیوں کے بارے میں آپ نے بتائی ہیں دوسری کتابوں کے اندر سے. علی بھائی وہابی، دیوبندی، بریلوی اور شیعوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہی چیزیں علی بھائی
جو آپ بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں پڑھتے۔ علی بھائی شیعہ ہم سب کے پیچھے نماز آپ کے بقول کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ علی بھائی وہی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو علی بھائی آپ جب خود وہ باتیں نوجوانوں کو بیان کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تو بلا بتاؤ کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا بندہ ان کے پیچھے نماز پھر اس کے بعد پڑھے گا کیسے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور مثال پریکٹیکل سے لے لو۔ انجینئر صاحب کا یا محمد علی بھائی کا کوئی فالوور ایک بریلوی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتا ہے، اور جس تکرار اور جس وثوق کے ساتھ علی بھائی چشتی رسول اللہ کا تکرار کرتے ہیں اور مسلسل اس کا ورد چلتا ہے ویڈیوز کے اندر، مجھے بتائیں انجینئر صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ جب بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کے دماغ کے اندر نہیں آئے گا میں اسی بریلوی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں جس نے چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہوا ہے، جس کی جماعت نے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ ہاں، دو چیزوں میں سے ایک چیز کی وجہ سے نماز پڑھے گا، یا تو آپ اس کو منافق بننے کی تلقین کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عملی کیونکہ پریکٹس یہ بتا رہی ہے پریکٹیکلی، کیونکہ میں کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز تبھی پڑھوں گا جب میرے دل میں منافق ہو، کہ جس کو میں مانتا ہوں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو میں اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں گا؟ کیسے پڑھوں گا؟ میری غیرت کیسے گوارا کرے گی میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں پریکٹیکلی؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بریلوی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہر دیوبندی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہر وہابی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہر شیعہ کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے بزرگوں کے یہ عقیدے تھے۔ تو علی بھائی بات تو پھر ادھر آ گئی، جب آج کی کامن پبلک کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر ہم لڑ کس بنیاد پہ رہے ہیں؟ آپ آج کسی بریلوی سے پوچھیں کیا تم چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہو؟ وہ ڈنکے کی چوٹ کے گا میں غلط سمجھتا ہوں۔ تو پھر یہ باتیں کرنے کی وجہ کامن سینس مجھے سمجھ نہیں آتی، سوائے اس کے کہ آپ جانے انجانے میں وہی کام کر رہے ہیں جو سارے فرقے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے پریکٹیکلی میں جو مثال دینا چاہتا تھا وہ آپ سمجھیں۔ دوسرا نقطہ جو میں اس حوالے سے جو میں نے کیسر بھائی کے حوالے سے دیکھا وہ یہ کہ پوڈ کاسٹ کے مڈ میں جا کے کیسر احمد رجا بھائی نے ایک سجیشن دیا پریکٹیکل، اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں تمام مسالک کے مکاتب فکر کے مدارس میں جاتا ہوں اور وہاں کے طلاب کو ان کی ذہنی جو ہے نا وہ ذہن سازی کرتا ہوں، ان کی فکری نشو و نما کرتا ہوں اور ان کو ایک حالات حاضرہ سے آگاہ کرتا ہوں اور الحاد اور ارتداد جیسے فتنوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ مجھے تو کبھی کسی نے میرے پر دروازہ بند نہیں کیا کہ کیسر احمد راجا تم نہ ہو، یہ دیوبندیوں کا ہے، کیسر احمد راجا تم نہ ہو، یہ بریلویوں کا ہے، کیسر احمد راجا خبردار یہاں قدم نہ رکھنا، یہ شیعوں کا ہے، یہ بریلویوں کا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے۔ کیسر احمد راجا صاحب نے اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کیا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا۔ علی بھائی کہتے ہیں آپ کو اس لیے وہ گھسنے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے اوپر اختلافی بات نہیں کی، آپ اختلافات کی بات ان کے ساتھ کریں وہ آپ کو گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں علی بھائی، ہم تو آپ سے سنتے تھے آپ سولوشن اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ کیسر احمد راجا صاحب کے اس پازیٹیو پریکٹیکل ایگزامپل کو اپریشیٹ کیا جاتا اور کہا جاتا کہ ویری گڈ، اگر آپ کو یہ اجازت دے رہے ہیں آپ جائیں اور الحاد اور ارتداد کے خلاف کام کریں۔ مگر علی بھائی نے افسوس کے ساتھ یہ کہا، میں صد افسوس سے بات کر رہا ہوں اور بالکل میں کسی کی گستاخی اور بے ادبی اور بد اخلاقی یا بد تہذیبی نہیں کرنا چاہتا، بڑے سادہ الفاظ میں یہ دکھ رکھ رہا ہوں کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ تو میں اس وقت جب کیسر بھائی نے جب یہ بات رکھی اور آگے سے یہ جواب آیا کہ آپ اختلافات پر بات کر کے دیکھیں پھر آپ کو گھسنے دیتے ہیں، تو علی بھائی آپ اختلافات کم کرنے چاہ رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں ملانا چاہ رہے ہیں، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ سب آپ کی طرح اختلاف کریں اور در بدر ہو جائیں تاکہ آپ یہ بات سامنے رکھ سکیں کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا؟ یعنی ایک فرد کی بات کو سچا کرنے کے لیے میں آپ پر حکم نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میرے سوال ہیں کہ کیا ایک فرد کی بات کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے کہ ہم سولوشن اینڈ کو چھوڑ کر پرابلم اینڈ پر چلے جائیں؟ علی بھائی واقعتاً فرقہ واریت سے اٹھنے والے انگاروں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں؟ تو اگر وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو علی بھائی میں جتنا آپ کو سن پایا ہوں، بالخصوص پوڈ کاسٹ کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے، تو اس میں دیکھ پایا ہوں کہ آپ پرابلم اینڈ پر ہیں، سولوشن اینڈ پر مجھے نظر نہیں آ رہے۔ سولوشن اینڈ پر مجھے کیسر بھائی نظر آئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نسخہ کام نہیں کر رہا اور آگ بھڑک رہی ہے،
بلکہ جو آگ پہلے مختلف جگہوں پر لگی تھی وہ آپ نے لے کر اور کئی دلوں میں لگا دی ہے. تو ایسی صورت میں نسخہ تبدیل کر لینا چاہیے. میری نظر کے اندر ماں باپ فیملی میں جب اختلافات آتے ہیں تو اس کو دو طریقے سے حل کرتے ہیں. یا مسائل کو اپنے اصل اصول میں حل کرنا جو کہ 1300 صدیوں میں کوئی نہ کر سکا نہ آگے ہوں گے، کیونکہ انسانی فطرت اور انسانی سماج اسی ارتقاء اور عروج و زوال کے سلسلے سے گزرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اب کوئی اسے جبر کا نام دینا چاہتا ہے تو شوق سے دے، مگر میں مجرم ان انسانوں کو گردانتا ہوں جنہوں نے اختلافات کے حل کرنے کی بجائے اختلافات کو بڑھانے کا کام کیا. اور دوسری طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک گھر پر ایک خاندان پر مشکل وقت آیا ہے، اس وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، آپس میں بعد میں لڑتے رہنا. میری نظر میں دوسرا طریقہ ہی کارگر ثابت ہوگا، کیونکہ 1300 صدیوں میں اختلافات پر ایسے ایسے گوہر افشانیاں کی گئیں اور اتنے ورقے سیاہ کر دیے گئے ہیں کہ اگر ورقوں کو پھیلا کر ایک کے ساتھ ایک جوڑا جائے تو مجھے نہیں لگتا اس کرۂ ارض کے اوپر کوئی جگہ خالی بچے گی جہاں وہ ورقہ نہ پھیل جائے جس میں ہم نے اختلافات کو چھیڑ چھاڑ کرنے اور ایک دوسرے کو ٹونٹ اور طنز مارنے میں کوئی کسر چھوڑی ہو پچھلے 13 صدیوں کے اندر. بہت شکریہ.